حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک بہت دولت مند شخص تھا. اس کا نام قارون تھا. اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی. وہ شخص یعنی قارون دولت نہ خود پر خرچ کرتا نہ کسی غریب شخص پر، بس مال جمع کرتا رہتا تھا. اسے اپنی دولت پر بہت فخر تھا. اس کا کہنا تھا کہ میں نے یہ دولت اپنی محنت سے حاصل کی ہے. لوگوں نے اسے بہت سمجھایا کہ تمام دنیا کے لوگوں کو دولت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں، اس لیے تم اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. لیکن قارون نے کسی کی بات نہ مانی اور مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. پھر ایک دن وہ بہت فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے آیا جو لوگ دنیا کے طالب تھے. وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی قارون کے جتنی دولت ملتی، یہ کتنا خوش نصیب ہے. لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے وہ کہنے لگے کہ نیک لوگوں کے لیے آخرت میں اس سے بھی زیادہ بہتر انعام موجود ہے. جب قارون نے اپنی سرکشی سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی دولت کے ساتھ ہی زمین میں گاڑ دیا. کوئی بھی اس کو عذاب الہی سے بچا نہ سکا. جو لوگ اس کے جیسے بننے کی تمنا کر رہے تھے قارون کا انجام دیکھ کر کہنے لگے شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا لیا. اگر ہمیں بھی قارون کے جتنی دولت ملتی اور ہم بھی سرکش اور گمراہ ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتے. پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی کسی سے لالچ نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا اس پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کسی کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. کسی بستی میں ایک ایماندار مچھیرا علی رضا رہتا تھا. اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا. وہ اپنے بیوی اور بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا. دونوں میاں بیوی کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنائے. مچھیر ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج کل نہ جانے کیوں کا مچھلیاں جال میں پھنستی ہیں اور بعض مچھیروں کے پاس تو ایک بھی نہیں آ پاتی، جس کی وجہ سے ہم سب کافی پریشان ہیں. بیوی بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی. کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. ویسے بھی جس کے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہوتا ہے وہ اس کو مل کر ہی رہتا ہے. مچھیرا سوچنے لگا کہ میری بیوی کتنی صابر و شاکر ہے. دوسرے دن علی رضا گھر لوٹا تو بیوی سے کہنے لگا کہ ہم سب دوستوں نے دریا کے دوسرے کنارے جانے کا فیصلہ کیا ہے. سنا ہے کہ وہاں پر کافی تعداد میں مچھلیاں ہوتی ہیں. سب مچھیرے کل صبح 5 بجے شکار کے لیے نکلیں گے. تم دعا کرنا کہ ہم کامیاب لوٹیں. سب مچھیرے صبح ہی صبح روانہ ہو گئے. آہستہ آہستہ روشنی پھیلنے لگی اور دن نکل آیا. دن بڑا پر لطف تھا اور بادل کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا. فضا بالکل صاف ستھری اور انتہائی خوشگوار تھی. دریا بالکل پرسکون تھا. کئی مچھیرے جھوم جھوم کر گانے گا رہے تھے. کشتی بڑے سکون سے بہت دور تک جا پہنچی تھی. کشتی میں سوار اکثر لوگوں کو ہلکی پھلکی سی نیند بھی آ رہی تھی. لیکن علی رضا دریا کے دونوں جانب حسین و جمیل ساحل کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دریا کے پانی میں پڑی اور ایک مچھلی پر پڑی جو اچھل کر کشتی میں اندر آ گئی. اس نے جلدی سے مچھلی کو پکڑ لیا کہ کہیں وہ اچھل کر دوبارہ دریا میں نہ جا گرے. مچھلی کو پکڑنے کے لیے علی رضا دوڑا تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، جس کی وجہ سے باقی سب کی نیند اڑ گئی اور وہ غور سے مچھلی کو دیکھنے لگے. ان میں سے ایک آدمی بولا یہ مچھلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے تو کیوں نہ ہم آگے کنارے پر اتریں اور اسے بھون کر کھائیں. یہ اتنی بڑی ہے کہ ہم سب کا پیٹ بھر جائے گا. سب کو اس کی یہ بات پسند آئی. کشتی کا رخ کنارے کی طرف موڑ دیا. سب لوگ کنارے پر اتر کر گھنے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے تاکہ لکڑیاں اکٹھی کر کے مچھلی کو بھون لیں. وہ لوگ گھنے درختوں کے جھنڈ میں پہنچے تو ایک خوفناک منظر نے ان سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے. ایک آدمی زمین پر بے جان پڑا تھا. اس سے قریب ایک تیز دھار چاقو بھی پڑا ہوا تھا. پاس ہی ایک دوسرا جوان آدمی بھی تھا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بولنے اور چیخنے چلانے سے قاصر تھا. یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب کے اوپر دہشت طاری ہو گئی. علی رضا جلدی سے آگے بڑھا اور اس آدمی کی رسی کھول کر اس کے منہ سے کپڑا نکالا. وہ بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا اور نا امیدی کی کیفیت میں تھا. اس پھندے سے آزادی کے بعد وہ بولا مہربانی کر کے مجھے تھوڑا پانی پلا دو. علی رضا نے اسے جلدی سے پانی پلایا. جب وہ پانی پی چکا تو مرے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کر کے خود ہی کہنے لگا میں اور یہ آدمی دونوں ایک قافلے میں تھے جو کہ تجارت کے لیے ایک دور دراز علاقے کی طرف جا رہے تھے. یہ آدمی میرے ہی شہر کا تھا. وہ سمجھ گیا کہ میرے پاس کافی مال ہے. اس نے مجھ سے دوستی کر لی اور پیار محبت سے میرے آس پاس رہنے لگا. بہت ہی کم میرا ساتھ چھوڑتا. میرا بھی اس پر کافی اعتماد قائم ہو چکا تھا. قافلے نے سستانے کی غرض سے ساحل پر پڑاؤ ڈالا.
رات کے آخری پہر قافلہ روانہ ہو گیا، لیکن میں اور یہ آدمی یہیں رہ کیونکہ اس نے قافلے سے دور لے جا کر رک کر کوئی شربت پلا دیا جس سے مجھے نیند آ گئی۔ قافلے کی روانگی کے بعد اس نے میری نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے رسی سے باندھ دیا اور اس نے میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا کہ میں چیخو پکار نہ کر سکوں۔ اس نے میرے پاس جو کچھ مال تھا وہ چھین لیا اور مجھے زمین پر پٹخ دیا، پھر مجھے قتل کرنے کے لیے میرے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ اگر میں نے تجھے زندہ چھوڑ دیا اور تجھے آزاد کر دیا تو مجھے بدنام کر سکتا ہے، اس لیے مجھے تجھے قتل کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کمر بند سے بندھی ہوئی تیز دھار کی چھری نکالی، لیکن چھری کسی وجہ سے اٹک گئی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی، جب ناکام ہو گیا تو اس نے پوری طاقت لگا کر چھری کمر بند سے کھینچی۔ اس کی دھار اوپر کی طرف تھی۔ چھری اچانک زور سے نکلی اور کھال کے ساتھ شاہرخ کو کاٹتی ہوئی گردن میں پیوست ہو گئی۔ شاہرخ کے کٹتے ہی خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور جب طاقت نے جواب دیا تو وہ یہ مردہ حالت میں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ بدبخت میری آنکھوں کے سامنے انجام تک پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا کیونکہ ہم جس جگہ پہ تھے یہاں پہ بہت کم لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کون میرے ہاتھ پاؤں کھولے گا، کون مجھے اس آفت سے نجات دلائے گا۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف پورا بھروسہ تھا۔ میں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو میری طرف بھیج دیا اور میری جان بچ گئی۔ تم لوگوں کا اس کی طرف کیسا آنا ہوا؟ علی رضا نے اسے بتانا شروع کیا کہ ایک مچھلی ہماری کشتی میں سمندر سے اچھل کر آ گری تھی۔ ہم لوگ اس مچھلی کو بھوننے کی غرض سے اس جگہ پہنچے تھے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں اپنی خوشی سے آپ لوگوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں، برائے مہربانی انکار نہ کیجیے گا۔ پھر وہ شخص اٹھا اور اپنے سامان سے اشرفیوں کا تھیلا نکال لیا۔ اس نے ان سب دوستوں کو ایک ایک تھیلی بطور انعام دی۔ اس شخص نے خاص طور پر علی رضا کا شکریہ ادا کیا۔ وہ لوگ جب اس شخص کو ساتھ لے کر کشتی کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ مچھلی کشتی سے دور کہیں سمندر میں جا چکی